امپورٹڈ حکومت بند کمرے میں چلے گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاکستان کے ایک بڑے ترین جلسے اور لانگ مارچ سے کل راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے حکومت کی فرار کے راستے ہر بند کر دیے۔ اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ اس وقت لاکھوں لوگوں کو اگر میں اسلام آباد لے جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لیکن میں آئینی، قانونی اور پرامن راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ سابق وزیر اعظم قاتلانہ حملے پر بچ جانے پر عمران خان کا پہلا عوامی اجتماع تھا، جس میں وہ واکر کے ذریعے چل کر سہارے سے گئے اور عوام کے ساتھ ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ایسے سلجھے ہوئے لفظ استعمال کیے کہ انہوں نے حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے لیے جینا مشکل کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ میں قومی صوبائی اسمبلی کی تمام حکومتوں سے استعفے دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پاکستان میں کم و بیشتر موجودہ حکمران کو 577 کے قریب نئے الیکشن کرانے پڑیں گے، جس کے اخراجات جنرل الیکشن کے ہوں گے۔ عمران خان کی اس ترپ کے پتے کی چال پر پی ڈی ایم کی سینئر ترین قیادت دیوار سے لگ گئی۔ اب الیکشن سے فرار کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا۔ اہم حلقوں نے سر جوڑ لیے کہ ایک طرف اکانومی بدحالی، دوسری طرف عمران خان کا سیاسی ویژن کا ایسا فیصلہ جو ماضی میں کوئی بھی لیڈر نہیں کر سکا۔ خود پی ڈی ایم 2018 کے الیکشن کے بعد سینکڑوں دعوے کرتی رہی کہ ہم استعفے دیں گے، لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی۔ ان کے لیڈروں نے انکار کر دیا، ان کے اراکین اسمبلی نے انکار کر دیا، ہم استعفے نہیں دیں گے۔ انفیکٹ یہ سال الیکشن کا شروع ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر حکومت کی سکیم تھی، چال تھی کہ پہلے پاک فوج اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو لڑایا جائے۔ انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی پر کوئی متنازع بیان نہیں دیا اور خاموشی اختیار کی، اور زخمی حالت میں گولیاں لگنے کے باوجود اسلام آباد پہنچے تو انہوں نے اپنی تقریر میں امریکن سائفر اور ان کو جعلی قرار دینے والوں کی بھی خوب کلاس لی اور کہا کہ اگر یہ جعلی تھا تو سلامتی کونسل کے اجلاس کے منٹس اوپن کر دیے جائیں۔ امریکن سائفر اور دوسرے ساتھ صوبائی اسمبلی سے استعفوں دینے کے بعد انہوں نے کہا ہم اس بوسیدہ نکارہ انتظام کریں گے، اس کو غیر جانبدار حلقے عمران خان کی نہایت سیاسی بہتر حکمت عملی کا اعلان کریں۔ دوسری طرف حکومت نے اپنے کہے ہوئے لفظوں سے بھاگنے لگے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے ماضی میں دعوے کیے تھے عمران خان پنجاب حکومت اور کے پی کے کی حکومت توڑے، وہ اسی وقت الیکشن کروا دیں گے۔ دوسری طرف آج پھر 74 سالہ بزرگ سینیٹر اعظم سواتی کو پہلے برہنہ کیا گیا، ان کو حساس حصوں پر تشدد کیا گیا، ان کی مووی بنائی گئی۔ آج پھر انہیں ایک ٹویٹ کے اوپر گرفتار کر لیا گیا، جس پر اعظم سواتی کے وکیل بابر امان اور فیصل چودھری نے عدالت میں کہا کہ عدالت کا حکم ہے جسٹس بابر صاحب کا کہ کسی کو ایک ٹویٹ پہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا ملک میں اس وقت انارکی کی صورتحال ہے، ایک شخص ظلم زیادتی کی انتہا کرتا جا رہا ہے۔ اظہار رائے پر قدغن لگانے کے ساتھ ساتھ انسان سوزی، انسانیت کی تذلیل کرنا معمول بن چکا ہے۔ اس موقع پر عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری نے کہا کہ اس قسم کے ظلم و ستم کی انتہا کبھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف اعظم سواتی اپنی فیملی کی بنی ہوئی ویڈیو کے بعد تمام سینیٹروں کے ساتھ روزانہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، دوسری طرف انہیں اسی ٹویٹ کرنے پر اور کل تقریر کرنے پر ایف آئی اے نے نہ صرف گرفتار کیا بلکہ کوئٹہ میں بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس پر پی ٹی آئی کے عمران خان نے سخت حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے کہا حکومت کے ظلم و ستم کی داستان مقبوضہ کشمیر جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اس ظلم کے خلاف نہیں رہیں گے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کی عدالت میں
وکلا نے سخت مخالفت کی اس کیس کی. انہوں نے کہا ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور اعظم سواتی سینیٹر ہونے کے باوجود ایک ٹویٹ جو کیا تھا اس پر وہ قائم ہے، اور اس کا 2 جگہ مقدمہ درج ہونا آئین پر حملہ ہے، قانون پر حملہ ہے، انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، اور اعظم سواتی کو 2 روزہ ریمانڈ پہ لے دیا گیا. دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر محترم طاہر بابر نے کہا کہ ریٹائرڈ جو 29 تاریخ کو قمر جاوید باجوہ صاحب ہو رہے ہیں ان کے ساسے میں غلط بیانی کی گئی ہے اور انہوں نے اس کی تردید کی ہے. ناظرین، عمران خان کی اس سکیم کے بعد آصف علی زرداری پنجاب میں ڈیرے ڈال رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سخت گھبراہٹ کا شکار ہے کہ ان حالات میں ملک کی 80% 70% سیٹوں پر استعفے آ چکے ہیں. حکومت عملاً اخلاقی جواز کھو چکی ہے اور نئے الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب پنجاب کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اربوں روپے کی بولیاں لگانا شروع کر دی گئی ہیں، اور آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملائیں گے. پرویز الہی کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو نہیں پتا. کل 13 جماعتی اتحاد کے بعد عمران خان کی اکیلی جماعت نے اتنا بڑا اجتماع کیا، اور اس موقع پر انہوں نے تقریر میں اپنے پر ہونے والے قاتلانہ حملہ امریکن سائفر تمام سازشی عناصروں کو بے نقاب کر دیا. کسی کے پاس کوئی جواز نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میں آج اس وقت اسلام آباد جاؤں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کو نہیں روک سکتی. کل پنڈی میں حد نظر جہاں جہاں نظر گئی، میلوں میل ہر طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے. ایسے میں اگر عمران خان اسلام آباد کی طرف جاتے تو حکومت کوئی بڑا خون ریزی کر سکتی تھی، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری حکومت سازش کے تحت ختم کرنے والے ظالموں نے اعظم سواتی شہباز گل پر حملہ کیا، سادی صحافت پر قدغن لگائی، صحافیوں کو نوکریوں سے آف ایئر کرایا گیا، نکلوایا گیا، اور ارشد شریف کو شہید کرایا گیا. ناظرین، عمران خان کے اس بیان کے بعد کہ وہ تمام صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ہیں، حکومت بند گلی میں چلے گئی، اور عملاً اس وقت حکومت کا کوئی وجود نہیں رہا. اب خرید و فروخت اربوں روپے لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نے عمران خان کے ایک اشارے پر تمام صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا. ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت دعویٰ کرتی رہی کہ عمران خان اتنے بہادر ہیں تو وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں، ہم اسی وقت الیکشن کرا دیں گے. لیکن اب ان کو منہ کی کھانا پڑی. وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پی ڈی ایم نے پورا زور لگایا 18 کے بعد، لیکن ان کا ایک بندہ استعفیٰ دینے پر عادی نہیں ہوا، اور اب پی ٹی آئی کے ایک بندے نے استعفے دینے سے انکار نہیں کیا، اور عمران خان کی ایک آواز پر پاکستان میں موجود کے پی کے پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر میں تمام رہتا ہے. ماضی میں عمران خان کو چیلنج جو کرتے تھے اب منہ کی کھانا پڑی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈر عمران خان کے استعفے دینے پر کیا بات کرتے تھے پنجاب اسمبلی کے، ہم اسی وقت الیکشن کرا دیں گے. نام دیکھیں، انہی کی زبانی سنیں محترمہ مریم نواز اور دیگر کیا فرماتے رہے کہ عمران خان کے پی کی اور پنجاب اسمبلی توڑیں تو اسی وقت نئے الیکشن کرا دیں گے. یہ انہی کی زبانی مریم نواز، رانا ثناء اللہ، محترم لطیف کھوسہ اور دیگر قیادت.